बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने गजा जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी दे दी। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर की जानिब से कहा गया है कि सिक्योरिटी काबीना ने हुकूमत को जंगबंदी मुआहदा कबूल करने की सिफारिश कर दी है। जंगबंदी मुआहदे की हुकूमती मंजूरी के लिए मुकम्मल काबीना का इजलास आज ही तलब किया जाएगा। क्या रहे कि बुध के रोज़ कतरी वज़ीर आज़म ने इसराइल और हमास के दरमियान गजा जंगबंदी मुआहदा तय पाने का ऐलान किया था। गजा जंगबंदी की खुशियां मनाने वालों पर इसराइली हमले शहदा की तादाद 110 हो गई। गजा में जंगबंदी डील के ऐलान के बावजूद भी इसराइल के हमले जारी हैं, जिसके नतीजे में अब तक 110 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अरब मीडिया का बताना है कि गजा में जंगबंदी का ऐलान होते ही गुज़िश्ता दिनों फ़लस्तीनी अवाम ने जश्न मनाया, मगर इस दौरान भी गजा पर इसराइली हमले नहीं रुके। रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी ऐलान के बाद होने वाले इसराइली हमलों में 28 बच्चों समेत अब तक 110 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 246 जख्मी हुए। जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमले, हमास का बड़ा बयान सामने आ गया। जंगबंदी ऐलान के बावजूद इसराइल की जानिब से गजा में बर्बरियत का सिलसिला जारी है, जिस पर हमास की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है। गैर मुल्की ज़राए अबलाग की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा है कि जंगबंदी ऐलान के बाद फ़ज़ाई हमले इसराइली मुग़वियों की जानों को ख़तरे में डाल रहे हैं। हमास के अस्करी विंग अल-क़िसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू आबैदा का कहना था कि जंगबंदी मुआहदे के ऐलान के बाद इसराइल ने जिन मकामात पर हमले किए, इनमें से एक मकाम पर खातून मुग़वी भी मौजूद थी। इसराइल लबनान मुआहिदा, इसराइली फ़ौजी इनखला मुकम्मल और फ़ौजी कार्रवाइयाँ बंद करे, एंटोनियो गुतेरेस का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने जुमे के रोज़ मुतालबा किया है कि इसराइल और लबनान के दरमियान जंग बंदी के बाद 100 से ज़्यादा हथियारों के गोदामों को सामने लाया गया है, जो हिजबुल्लाह और इसके इत्तेहादियों से ताल्लुक़ रखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज ने ये हथियार 27 नवंबर को होने वाली जंगबंदी के बाद तलाश किए हैं, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 1701 की खिलाफ वर्जी है। ये करारदाद 2006 की जंगबंदी के बाद मंजूर की गई थी, जिसके तहत यूनिफिल की लबनानी सरहद पर तैनाती की गई थी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का रूस का दौरा। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर ने अपने रूसी हममनसब के साथ मुलाकात में कहा कि ईरान और रूस के ताल्लुकात हसास, अहम और स्ट्रेटजिक हैं और हम इस राह में मजबूती से खड़े हैं। मॉस्को में वाक़या काह क्रेमलिन में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात में इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ये सुप्रीम लीडर का नुक्ता नज़र और इनकी सिफारिश है कि खित्ते का इंतज़ाम इलाक़ाई हुकूमत के पास होना चाहिए और इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि अग़यार दुनिया के इस पार से आकर इलाक़े की सूरत हाल को दरहम बरहम करें और खित्ते की हुकूमतों पर अपनी पॉलिसियाँ मुसल्लत करें। जंगबंदी मुआहदे के बाद गजा में इमदादी सामान की तरसील। जंगबंदी मुआहदे के बाद गजा में इमदादी सामान की तरसील शुरू कर दी गई। सैकड़ों इमदादी ट्रक सलाहुद्दीन स्ट्रीट के रास्ते जनूबी गजा पट्टी में दाखिल हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गजा मुआहदे का खैर मकदम करते हुए कहा था कि गजा जंगबंदी मुआहदे से इमदाद की राह में हायल रुकावटें दूर होंगी। इसराइल को हमारी सिक्योरिटी और ख़ुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। शाम का मुतालबा। शाम ने मुतालबा कर दिया है कि इसराइल को शाम की सिक्योरिटी और ख़ुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शाम के वज़ीर ख़ारजा ने बावर करवाया है कि इनका मुल्क किसी रियासत के लिए ख़तरा नहीं बनेगा जिसमें इसराइल शामिल है। शामी वज़ीर ख़ारजा का ये मौक़िफ़ शाम के सूबे कैंतरा में अस्करी कार्रवाइयों की इंतज़ामिया के एक काफ़िले पर होने वाले हालिया हमले के बाद सामने आया है। हमले में शामी मुसल्लह अपोजिशन के 2 अरकान और एक शहरी जाँ बहक हो गया। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा है कि जंग बंदी के बाद उम्मीद है गजा में कत्लेआम बंद हो जाएगा।
حماس اور اسرائیل میں طے پانے والے معاہدے کے بعد خصوصی انٹرویو میں قطری وزیر اعظم نے کہا کہ امید ہے جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے لیے عالمی امداد اور حمایت کو متحرک کرنے کا وقت ہے۔ غزہ میں متاثرہ خاندانوں کی مدد کے لیے میکانزم قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم معاہدے کے پہلے مرحلے کو مکمل طور پر نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ دنیا کے سب سے بڑے اور طاقتور راکٹ کی آزمائشی پرواز ایک بار پھر ناکام۔ اسپیس ایکس نے ایک بار پھر اپنے اسٹار شپ کو آزمائشی پرواز پر روانہ کیا، جس دوران اس نے بوسٹر کو تو فضا میں کیچ کر لیا مگر اسپیس کرافٹ تباہ ہو گیا۔ ایلون مسک کی زیر ملکیت کمپنی نے بتایا کہ اسپیس کرافٹ کے 6 انجن ایک ایک کر کے بند ہوتے گئے اور پرواز کے 8 منٹ 30 سیکنڈ بعد رابطہ ٹوٹ گیا۔ کمپنی نے مزید بتایا کہ اسٹار شپ سے ہمارا رابطہ ٹوٹ گیا اور پھر وہ تباہ ہو گیا۔ اسٹار شپ نے سابقہ آزمائشی پرواز کی طرح دنیا کے گرد چکر لگا کر خلیج میکسیکو کے اوپر سے گزرنا تھا۔ پرواز کے دوران اسٹار شپ میں 10 ڈمی سیٹلائٹ لوڈ کیے گئے تھے جن کو ریلیز کیا جانا تھا۔ لاس اینجلس امریکی تاریخ کی تباہ کن آگ 9 روز بعد بھی بے قابو۔ لاس اینجلس میں امریکی تاریخ کی تباہ کن آگ 9ویں روز بعد بھی بے قابو ہے۔ ریسکیو ٹیموں کو تیز ہواؤں کے سبب آگ بجھانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں لگی آگ سے تباہ ہونے والی عمارتوں کا ملبہ ہٹانے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ عمارتوں کے ملبے راکھ اور گرد میں بھاری دھاتیں اور دیگر خطرناک مواد شامل ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری کی تیاریاں۔ واشنگٹن میں 8,000 فوجی، 20,000 پولیس اہلکار تعینات۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری کی تیاریاں پورے زور و شور سے جاری ہیں۔ واشنگٹن میں 8,000 فوجی، 20,000 پولیس اہلکار حفاظت پر مامور ہوں گے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق عالمی ایونٹ کی فضائی نگرانی بھی کی جائے گی، جبکہ کیپٹل ہل اور وائٹ ہاؤس کے اطراف میں 2 کلومیٹر تک راستوں کو بند کر دیا جائے گا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں جنگلات میں لگی آگ سے ہونے والی تباہیوں کے دوران فائر فائٹر بن کر لوگوں کے گھر لوٹنے والا شخص گرفتار کر لیا گیا۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق لاس اینجلس کے جنگلات میں لگی آگ کے دوران علاقے میں فائر فائٹر کا لباس پہننے اور گھروں میں چوری کرنے والے ایک شخص کو حکام نے گرفتار کر لیا۔ کاؤنٹی آف لاس اینجلس شیرف ڈپارٹمنٹ کے آفیسر رابرٹ لونا نے اس گرفتاری کی تصدیق کر دی۔ جو بائیڈن نے مسلح افواج کو اہم پیغام دے دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے مسلح افواج کی جانب سے الوداعی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپنا حلف یاد رکھیں۔ امریکہ اس نظریہ پر قائم ہوا کہ تمام لوگ برابر ہیں۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ آپ 1% ہیں جو 99% امریکیوں کا دفاع کرتے ہیں، اس لیے آپ کے لیے ہمارے دلوں میں خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا کہنا تھا کہ امریکی صدر کی قیادت میں امریکہ نے روس کے خلاف یوکرین کا دفاع کیا، غزہ میں جنگ بندی کروائی، حماس کی قید سے امریکی یرغمالیوں کو آزاد کروایا۔ روس کے لیے کرائے کے فوجی بننے والے 12 بھارتی یوکرین میں ہلاک۔ روس کے لیے کرائے کے فوجی بننے والے 12 بھارتی فوجی یوکرین میں ہلاک جبکہ 16 لاپتہ ہو گئے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں بھارت کے 12 فوجی مارے گئے جبکہ 16 فوجی لاپتہ ہیں۔ وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ ہلاک ہونے والے فوجی بھارت کی جانب سے لڑ رہے تھے۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کا کریڈٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے لے لیا۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کا کریڈٹ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لے لیا اور کہا کہ اگر میں دباؤ نہیں ڈالتا تو یہ ڈیل کبھی نہ ہوتی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ہم اس معاہدے میں شامل نہ ہوتے تو یہ معاہدہ کبھی نہ ہوتا۔ ہم نے صورتحال کا رخ بدلا اور یہ کام تیزی سے کیا۔ پاکستان میں تیار پہلا الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ خلا میں بھیج دیا گیا۔
پاکستان نے قومی خلائی ادارے اسپارکو کی جانب سے تیار کردہ پہلا الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ خلا میں روانہ کر دیا۔ سیٹلائٹ کو چین کے جیشوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے خلا میں بھیجا گیا۔ لانچنگ کی تقریب اسپارکو کمپلیکس کراچی میں منعقد کی گئی۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس عمران خان کو 14، بشرا بی بی کو 7 سال قید۔ عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں 14 سال اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے اڈیالہ جیل میں محفوظ فیصلہ سنایا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی بھی عدالت میں موجود تھے۔ عدالت نے عمران خان کو 10 لاکھ اور ان کی اہلیہ کو 5 لاکھ جرمانے کی سزا بھی سنائی۔ اس کے علاوہ عدالت نے القادر یونیورسٹی کو سرکاری تحویل میں لینے کا حکم جاری کیا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا، بشرا بی بی کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا۔ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا سنائے جانے کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ احتساب عدالت کی جانب سے فیصلے کے وقت عمران خان، بشرا بی بی، بانی پی ٹی آئی کی بہنیں اور دیگر پارٹی رہنما بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ چین میں مسلسل 3 سالوں سے شراب پیداش میں کمی۔ دنیا کی دوسری بڑی آبادی رکھنے والے ملک چین میں مسلسل 3 سالوں سے شراب پیداش میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ بیجنگ کے قومی ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق 6 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک مسلسل اضافے کے بعد اب شراب پیداش میں کمی کی وجہ سے چین کی آبادی میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ سعودی کلب النصر سے نیا معاہدہ، رونالڈو کو روزانہ 16 کروڑ روپے ملیں گے۔ دنیائے فٹ بال کے نامور کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو کا سعودی کلب النصر سے نئے معاہدے کا اعلان۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق رونالڈو کے نئے معاہدے کے مطابق وہ روزانہ 5,50,000 یورو تقریباً 16 کروڑ روپے معاوضہ لیں گے۔ رونالڈو کو کلب میں پارٹنرشپ کی بھی پیشکش کی گئی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔